کائنات جن کے نام پر بنی، کائنات جن کے نام پر سانس لیتی ہے، پنجتن کے 5 جنازوں کی مظلومیت تو دیکھیے۔ نبی کے جنازے میں 11 آدمی تھے۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے، میں بہت جلدی گزر رہا ہوں۔ نبی کے جنازے میں 11 آدمی تھے۔ میرے مولا علی نے جب جنازہ غسل و کفن دے کے دفنا دیا تو امت کو اعتراض ہوا، علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا۔ میرے مولا نے خطبہ دیا، میں کسی کا پابند نہیں تھا، میں اہل بیت کا فرد ہوں، مجھ پہ ذمہ داری بنتی تھی کہ میں غسل و کفن دے کے دفناؤں۔ امت کو اعتراض ہوا کہ نبی کے جنازے میں اہل بیت نے نہیں بلایا۔ سنیں گے اس گھر میں دوسرا جنازہ 75 دن یا 95 دن بعد ہوا۔ وہ جنازہ جناب زہرا کا جنازہ ہے۔ آپ رو رہے ہیں، اس جنازے میں 4 آدمی ہیں۔ اجرکم اللہ، سیدہ زہرا کے جنازے میں 4 آدمی ہیں۔ رات کی تاریکی میں زہرا کا جنازہ اٹھایا گیا۔ دوسرے دن امت نے آ کے اعتراض کیا، اہل بیت نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا، اہل بیت نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا۔ سنیں گے اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا جنازہ ہے۔ 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا، ایک شخص اپنے ساتھ ایک شیعہ دوست کو لے گیا، امام احمد ابن حنبل کا مرید، ان کا مقلد، اپنے ساتھ ایک شیعہ دوست کو لے گیا۔ دونوں جا کے بیٹھے، کہنے لگا امام ایک سوال لے کر آیا ہوں، جبریل سرکار دو جہاں پر کتنی دفعہ نازل ہوا؟ کہنے لگے جبریل سرکار دو جہاں پہ کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ امام احمد ابن حنبل نے بے ساختہ فرمایا 12,000 دفعہ۔ اس نے کہا آیات تو 6,000 کچھ ہیں، تو یہ 12,000 دفعہ کیسے نازل ہو گیا؟ تو امام احمد ابن حنبل نے بے ساختہ فرمایا جبریل صرف آیتیں لے کر تو نہیں آتے تھے، جبریل تو جھولا جھلانے بھی آتے تھے، جبریل تو روٹیاں لینے بھی آتے تھے، جی دل جوئی کرنے بھی آتے تھے، سلام کرنے بھی آتے تھے، جی تو جبریل صرف آیتیں تو نہیں لاتے تھے۔ تو اب وہ شیعہ دوست کو چٹکی بھرنے کے لیے کہنے لگا اچھا نبی پر تو 12,000 دفعہ آئے، علی پر کتنی دفعہ جبریل آئے؟ اس کے دانش میں وہ منع کریں گے، وہ کہیں گے کہ جی علی پر کیوں آتے، علی کے پر جبریل کے آنے کا کیا مطلب؟ یہ شیعہ جو ہے شرمندہ ہوگا۔ کہنے لگے حضور نبی پر تو 12,000 دفعہ جبریل آئے، علی پر کتنی دفعہ آئے؟ تو انہوں نے بے ساختہ کہا 24,000 دفعہ۔ کہنے لگا یہ کیسے ہوگا، نبی پہ 12,000 دفعہ، نبی پر 12,000 دفعہ، علی پہ 24,000 دفعہ۔ کہنے لگا تم نے حدیث نہیں پڑھی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، آنے والا دروازے پہ 2 دفعہ آتا ہے۔ مولا اس قرآن مجید شجرہ طیبہ، شجرہ خبیثہ، آیات محکمات، آیات متشابہات، یہ 2 طرح کے لوگ ہیں، 2 طرح کے وجود ہیں، دونوں سے ایک ساتھ محبت نہیں ہو سکتی، یہ طے شدہ ہے۔ اور جیسے علامہ اقبال نے تو یہ کہہ کر بات کو آگے بڑھا دیا کہ جو آیات محکمات والے ہیں وہ ہیں حسینی، اور جو آیات متشابہات والے ہیں وہ ہیں یزیدی۔ ویسے بھی عزیزان گرامی، سنی شیعہ یہ میری سمجھنے کے لیے تقسیم ہو گئی ہے، بریلوی، دیوبندی، حنفی، مالکی، شافعی، یہ ہماری تقسیم ہم نے بنائی ہے، ہماری شناخت کی تقسیم ہے۔ اسلام نے یہ فرقے نہیں بنائے، اسلام نے صرف 2 ہی نظریے بنائے، حسینیت اور یزیدیت، جسے اقبال کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ حسینی نہیں بدلتا، یہ کوفی بدلتے ہیں، شامی بدلتے ہیں، جی یا مجھے مولا علی کے دروازے پہ رہنا ہوگا یا مولا کے دشمن کو معاذ اللہ جو مانتے ہیں وہ مانے، لیکن ایک ساتھ دونوں کو نہیں مانا جا سکتا، ایک سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، ایک سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، اور اس دل میں علی کی محبت آ بھی نہیں سکتی جو دل پاک نہ ہو۔ طہارت قلبی کا لفظ سنا ہوگا میرے بچوں نے، طہارت قلبی، پہلے قلب کو پاک کرنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ 2 نظریے صدر اسلام سے نبی مکرم کے اعلان کے موقع سے اس پہلے دن سے ابو سفیان نبی کے خلاف اپنی ریشہ دوانیوں کو بنیاد ڈال چکا تھا۔ نبی کا بھی کیا کہنا، سرکار کی بھی سیرت کا کیا کہنا، فرمایا جو مکے کے اندر ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔
اب یہ کہاں جاتا بھائی؟ سبھی اسے گھر جا رہے ہیں پناہ لینے. تو بالآخر وہ سب کو لے کر آ گیا. پھر یہ سرکار کا انداز تھا. جب سارے بچنے بھاگنے والے اس کے گھر چلے گئے کہ مارا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں وہاں چلے جاؤ گے تو معاف کر دیں گے. تو اب سب کو لے کر آ گیا، جی ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. ورنہ دور دور تک ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور اس نے اپنے کام شروع کیے، یہاں تک کہ نابینا ہو گیا تھا تو بنی امیہ کے سارے جوانوں کو جمع کر کے پوچھتا ہے پہلے تو مجھے بتاؤ کوئی بنی ہاشم تو نہیں بیٹھا؟ سب نے بتایا کہ نہیں، کوئی بنی ہاشم نہیں، ہم ایک ہی قبیلے کے لوگ بیٹھے ہیں. کہنے لگا کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے، کوئی آسمان سے وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی رسالت نہیں ہے. جی میں تم اپنی خاندان کے بنی امیہ کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ حکومت اپنے ہاتھ میں لے لو، بنی ہاشم سے حکومت واپس چھین لو. جب یزید کو عبداللہ ابن عمر، بڑی سخت بات کرنے جا رہا ہوں، جب یزید کو عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے نے کہا نا کہ حسین کو مار دیا، اب ختم کرو، بس کرو، کتنا اہل بیت کو تنگ کرو گے؟ تو اس نے کہا ذرا رکو. اندر گیا، ایک خط نکال کے لایا جو ایک کے باپ نے دوسرے کے باپ کو لکھا تھا. جی اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ اذانوں سے ایک بنی ہاشم محمد الرسول اللہ کا نام نکال نہ دوں. یہ ارادے. بات یہاں تک. انہوں نے بہت چاہا کہ اہل بیت کو کسی طرح عوام سے دور رکھیں، لوگوں سے دور رکھیں، کسی طرح اہل بیت کا امت کے ساتھ تعلق توڑ دیں. کبھی مولا کائنات کے ساتھ ظلم و زیادتی، کبھی مولا امام حسن کو زہر دے کر، کبھی مولا حسین کو کربلا میں تنہا مار کر. انہوں نے بہت چاہا ایسا، اور مسلسل اہل بیت پر ظلم ہوتا رہا، ایک ایک فرد اہل بیت کو قتل کیا جاتا رہا. مگر جتنا اہل بیت پر انہوں نے ظلم کیا، اتنے ہی اہل بیت کی محبت دلوں میں بڑھتی چلی گئی. بھئی دیکھیے ظالم اپنا آج پسند کرتا ہے، مظلوم اپنے کل کو دیکھتا ہے. اور ہمیشہ ظالم کا آج ہوتا ہے، مظلوم کا کل ہوتا ہے. مظلوم آج کو گزارتا ہے، کل کے انتظار میں ہوتا ہے. وقت گزر جاتا ہے مگر پھر کل اسی کا ہوتا ہے. اور یہی طریقہ اہل بیت نے بھی اپنایا. مسلسل ظلم ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک ایک چن کر اہل بیت کے افراد کو شہید کیا گیا. انہوں نے دیکھا کہ ان کی شہادت کے بعد ان کی قبر ایسا ہی کام کر رہی ہے جیسا زندگی میں یہ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے. لہٰذا متوکل نے سب سے پہلے مولا امام حسین کے مزار کو گرایا. مولا کے مزار پر جو شیڈ ڈلا ہوا تھا، جو ایک چھت ڈلی ہوئی تھی، اسے گرایا. اور پھر اعلان کیا کہ اس پہ ہل چلایا جائے. اور جب بیل دوڑنا شروع ہوئے نا قبر کی طرف، تو قبر سے 3 ذراع کے فاصلے پہ بیل جا کے رک گئے. لکڑیاں توڑ دی جاتی تھیں مار مار کے، مگر وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے تھے. امام کی قبر کے قریب نہیں گئی جانور. پھر ایک مرتبہ امام کے محافظین حرم، جن کو ہائری خاندان کا لوگ کہتے ہیں، ہائری آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، ہائری خاندان کے لوگ، یہ حفاظت کرنے والا خاندان جو آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے، انہوں نے امام حسین کی قبر کی حفاظت کی. اور پھر انہیں مارنے کے لیے پورا ایک لشکر تیار ہوا. جب تیر پھینکتے تھے نا ان کی طرف، تو اسی کا تیر پلٹ کے اسے لگتا تھا کہ یہ قبر امام حسین کی حفاظت کا معجزہ ہے. یہ قبر اس لیے گرا رہے تھے کہ قبر حسین کی ہدایت عطا کر رہی ہے. حسین کو مارنے والوں کا آج پتہ نہیں ہے کہ انہیں کہاں گاڑا گیا تھا، مگر امام حسین کی قبر آج بھی لوگوں کو ہدایت دے رہی ہے. خوف انہیں اس بات کا ہے کہ قبر ہدایت دے رہی ہے. دنیا کے زندے کچھ نہیں کر پا رہے، حسین کی قبر ہدایت عطا کر رہا ہے. متوکل نے پہلے یہ کام کیا. پھر انہوں نے سن 1922 میں، سن 1921 سے بات شروع ہوئی، اور 1922 میں آل سعود نے جب اپنی حکومت، ڈکیت خاندان، راہزن خاندان، میں کوئی غصے کا اظہار نہیں کر رہا، ہسٹری بیان کر رہا ہوں، میں کوئی اپنے جذباتیت نہیں بول رہا. ان کی تاریخ یہی ہے، ڈکیت خاندان، لوٹنے والے لوگ، قافلہ لوٹنے والے لوگ. اور پھر انہوں نے شیخ خاندان کے ساتھ مل کے، آل سعود نے مل کر حملہ کیا، اور فاطمینیوں سے اور ترکوں سے، پاشاؤں سے، عثمانیوں سے، جی یہ خلافت عثمانیہ والے لوگوں سے یہ حکومت کو چھیننے میں کامیاب ہوئے. یہ بات ہے 1924 کی. تقریباً 94-95 سال ہو گئے اس بات کو گزرے ہوئے. اور آپ کے ذہن میں رہے
میرے سنی شیعہ بھائیوں کو سے توجہ دلا رہا ہوں، اسلام میں مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، گروپنگ کرنے کے لیے برطانیہ کے سفارت خانوں نے مسلمانوں کے درمیان 3 مذہبوں کو، 3 مسلکوں کو ایجاد کیا۔ فارسی زبان والے لوگوں کے اندر، فارسی بولنے والے ممالک کے اندر بہائیوں کو بہائی مسلک بنایا، بہائی۔ ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش ان علاقوں کے اندر قادیانی مسلک بنایا، عرب دنیا کے اندر وہابی مسلک بنایا۔ تینوں کی تاریخ پیدائش بھی ایک ہے اور جائے ولادت بھی برطانیہ کا سفارت خانہ ہے۔ یہ تینوں ایک دور کے لوگ ہیں۔ اس خطے کے اندر ایرانیوں میں اور فارسی بولنے والوں میں ہمارے ہاں قادیانی، اور عرب دنیا میں بہائی، وہابی۔ تینوں کا مقصد یہ ہے کسی طرح مسلمانوں میں تفرقہ ڈالیں، اپنے علاوہ سب کو کافر کہیں، اپنے علاوہ سب کو غلط بولیں۔ اللہ اکبر۔ لہذا ابن تیمیہ کے فتووں کے مطابق عبد الوہاب نے حکم دیا کہ مزارات کو گرا دیا جائے، اور 1924 میں سب سے پہلی مرتبہ جنت البقیع میں 4 ائمہ بقیع، 4 ائمہ اہل بیت کے مزار، جناب زہرا کا مزار، جی اس پہ مشینیں چلائی گئیں اور اصلی قبر تک جا کر اس اصلی قبر کو چھوڑ دیا گیا۔ ہندوستان سے مولانا محمد علی جوہر کی سربراہی میں تحریک خلافت بنی اور پوری دنیا میں تحریک چلائی گئی اس اقدام کے خلاف۔ ہمارے شیعہ علماء بھی ان کے ساتھ تھے۔ برطانیہ کے ہماری مصیبت یہ ہے، جی مجھے معاف کیجئے گا، بعض علاقوں کے وڈیرے، چودھری اور جاگیردار اور زمیندار لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، خود بندھواتے ہیں اور پھر خود چھڑواتے ہیں اس خاندان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے۔ یہ برطانیہ کا اور امریکہ کا پرانا طریقہ ہے۔ اب مزارات بھی انہوں نے گروائے ہیں اور شکایت بھی انہی کے پاس لے کے جا رہے ہیں ہم کہ مزار دوبارہ بنوا دو۔ جی یہی ہوا، مگر مزار بنے نہیں۔ عزیزان گرامی، ان کا ارادہ، ان کی سوچ ختم نہیں ہوئی۔ 2 سال پہلے جناب زینب کے مینار پر میزائل مارا گیا۔ یہ داعش، یہ ہمارے علاقوں میں طالبان کے نام سے لوگ، یہ اسی قبیلے کے لوگ ہیں۔ وہی تحریک ہے جو 1924 میں مزاروں کو گرانے کی تحریک تھی۔ جناب زینب کے مزار پہ شام میں حملہ ہوا، 2000 سے زیادہ سیدہ زینب کے مزار پہ محافظین شہید ہوئے۔ ابھی 2 سال پہلے جناب زینب کے مزار کی حفاظت کرتے ہوئے۔ یہ داعش کھلے گا 20 سال کے بعد۔ ہمارے ہاں 15-20 سال کی ہسٹری ہے کہ 15-20 سال کے بعد حقائق کھلتے ہیں۔ کھلے گا کہ داعش یہودی تھے، یہ ابو بکر بغدادی یہودی تھا۔ نیچے والے تو پھر یہ جو ہمارے دماغ جن کے خراب کیے ہوئے نا ہمارے ممالک میں، شیعوں کے خلاف، بریلویوں کے خلاف، مزاروں والوں کے خلاف، پھر وہ استعمال میں آتے ہیں۔ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کس کے استعمال میں آ رہے ہیں۔ یہ جنونی لوگ جو پاکستان کے اندر اور ہمارے اس خطے کے اندر جنہوں نے ظلم کیا، زیادتیاں کی۔ میں ویسے پاکستان میں شیعوں کا دشمن کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہوں، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے پاکستان میں، اس لیے کہ ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ دشمن کو سمجھدار ہونا چاہیے، دشمن کو قابل ہونا چاہیے۔ میرے مولا کے سامنے جنگ صفین میں ایک شخص آ گیا، عمرو آس، جب مولا کی برہنہ تلوار دیکھی تو کپڑے اتارنے لگا۔ جب کپڑے اتارے مولا نے موڑ کے فرمایا اس قابل بھی نہیں ہے کہ علی اس پہ تلوار چلائے۔ ہر آدمی کو اپنا دشمن نہ مانیے گا، میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں۔ یہ لشکر بنانے والے لوگ، یہ سپاہ بنانے والے لوگ اس قابل ہی نہیں تھے کہ شیعوں کی دشمنی کا ٹائٹل پاتے۔ بڑی آرزویں تھیں ان کی کہ مجلسیں بند ہو جائیں، جلوس ختم ہو جائیں، عزاداری رک جائے، مگر منو مٹی کے نیچے دب گئے۔ کیڑے مکوڑے انہیں کھا رہے ہوں گے مگر ہم آج بھی چوک پہ مجلس کر رہے ہیں۔ ہمیں بڑی بڑی سازشیں، بڑی بڑی حکومتیں، بڑا سرمایہ لگایا گیا مزارات کو گرانے کے لیے، ہمیں روکنے کے لیے، لیکن مسلسل آپ کا جہاد، مسلسل عزاداروں کی عزاداری اس تحریک کو لے کر چل رہی ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری قوم میں جو ہماری الجھنیں ہیں، ذاکرین کے مسائل،
منبر کے مسائل، علماء کا تناؤ، اداروں کا کھچاؤ، یہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں اگر میں صرف ایک نسخے پر عمل کر لوں۔ پہلی بات میں واضح طور پہ کہہ دوں کہ یہ کسی طور بھی قوم کی مصلحت میں نہیں ہے۔ یہ تناؤ کھچاؤ، یہ لڑائی جھگڑا، یہ ایک دوسرے پہ تہمت بازی، ایک دوسرے کو مقصر اور غالی بولنا، یہ قوم کی مصلحت میں نہیں ہے۔ اس کا سوائے نقصان کے قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یقین جانیے کہ اگر ہم مضبوط ہوتے چلے جائیں گے تو دشمن کا نام و نشان مٹے گا۔ وہ جانتا ہے کہ شیعوں کو تفرقے میں، شیعوں کو گروپنگ کا شکار کر دو، ان کی تاثیر، ان کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ مگر میں نے 2 سال پہلے بھی اسی مجلس میں ایک بچے نے کھڑے ہو کے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ گروپنگ کب ختم ہوگی؟ تو اس دن بھی میں نے کہا تھا، آج بھی تکرار کر رہا ہوں، اس مجلس میں شیعہ علماء کونسل کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، تحریک جعفریہ کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، تحریک نفاذ فقہ جعفری حامد علی شاہ صاحب کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ISO کے لوگ بیٹھے ہیں، GSO کے لوگ بیٹھے ہیں، مجلس وحدت کے لوگ بیٹھے ہیں، فلاں سنگت کے لوگ بیٹھے ہیں، فلاں ماتمی دستے کے لوگ بیٹھے ہیں، فلاں ملنگ پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں بندے اور چٹیا پہننے والے لوگ بیٹھے ہیں، مقلد بیٹھے ہیں، غیر مقلد بیٹھے ہیں۔ اس سے اچھا اور اتحاد کیا ہوتا ہے؟ ہمیں امام حسین کی عزاداری جوڑ دیتی ہے، ہمیں امام حسین کا ذکر ایک جگہ پر لا کے بٹھا دیتا ہے۔ اس نعمت کو ہاتھ سے جانے نہ دیجئے۔ دشمن جاتا ہے مجلسوں میں لڑائیاں کروا دو تاکہ مجلسوں میں مجمع کم ہو جائے۔ میرے خطاب پر کوئی کھڑا ہو کے بدتمیزی کرے گا تو 4 میرے بھی تو چاہنے والے ہوں گے۔ فلاں ذاکر کے خطاب پہ فلاں کھڑا ہو کے بدتمیزی کرے گا تو 4 اس کے بھی تو ماننے والے ہوں گے۔ اور پھر جب مجلس میں تناؤ کھچا ہوگا تو سنی نہیں آئے گا کل سے آپ کی مجلس میں، دوسرے لوگ نہیں آئیں گے۔ یہ تو آپس میں لڑنے سے باز نہیں آ رہے، ہم ان کی مجلس میں کیوں جائیں؟ خدا کے لیے مجلسوں کا تقدس بحال رکھیے۔ مجھے ذاکر کو بھی چاہیے کہ میں کسی کے اوپر ایسا جملہ نہ کہوں، کسی کی بے احترامی اور بے عزتی نہ کروں ممبر پہ بیٹھ کے۔ سب لوگ روٹی کھاتے ہیں، سب گندم کھاتے ہیں، میرے اشاروں کو سمجھتے ہیں۔ میں کہوں میں نے تو نام نہیں لیا، تو نے نام نہیں لیا، باقی سب کچھ کہہ دیا۔ نام بھی لے دیتے، کیا کمی رہ گئی تھی؟ جی خدا کے لیے میں ذاکرین سے گزارش کر رہا ہوں، خود ذاکر ہوں، خاندانی ذاکر ہوں، میرے دادا پرداداؤں سے ہم ذاکر چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی میرے والد 80 سال کی عمر میں جو مرثیہ پڑھتے ہیں، جو ذاکری کرتے ہیں، سرائکی میں بھی کلام کہتے ہیں، اردو کے تو ادیب ہیں۔ الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ ہم اہل بیت کے نوکروں میں، اس ذکر کے نوکروں میں۔ خدا کے لیے ذاکرین سے گزارش کر رہا ہوں، علماء کرام سے، دانشوروں سے، شعراء سے، ممبر پہ بیٹھ کے ٹونٹ بازیاں نہیں کرو، اسٹیج پہ کھڑے ہو کے جملے نہیں کسو کسی کے اوپر۔ تمہیں اگر کسی سے اختلاف ہے تو مرد بنو، اس کے گھر جا کے بات کرو۔ اگر تمہیں کسی سے کوئی اختلاف ہے تو خط لکھو اسے، فون کرو اسے بات کرو۔ یہاں آ کر لوگوں کو کیوں الجھا رہے ہو؟ یہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہ توڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ عباس زیدی صاحب 2 مصروں میں کیا خوب کہتے ہیں، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ ہمارا دشمن غالب آ جائے گا اگر میں نے اپنا داخلی انتشار ختم نہیں کیا۔ میں کس منہ سے جنت البقیع کی تعمیر کا مطالبہ کر رہا ہوں؟ پہلے اپنے آپ کو تو تعمیر کروں، پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کروں۔ میرے اندر صلاحیت ہی نہیں ہوگی، میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں۔ وہ جو کلپ دکھایا جاتا ہے نا، ٹرین چل رہی ہے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے جماعت کے ساتھ، ٹرین چلنا شروع ہوئی، ایک نے چھوڑا، دوسرے نے چھوڑا، تیسرے نے چھوڑا، سب چھوڑ کے بھاگ گئے۔ سب ہم میسج چلاتے ہیں، دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اگر ساری ٹرین نماز پڑھ رہی ہوتی تو ٹرین چلانے والے کی مجال نہیں تھی ٹرین چلائے۔ ہم خود تو نماز پڑھ نہیں رہے، نماز پڑھنے والوں کا مذاق بنا رہے ہیں۔ یہی کچھ کیفیت ہماری ہے۔ اگر میرا انتشار داخلی ختم نہیں ہوگا تو میں بڑے مطالبے کرنے کا اہل نہیں ہوں۔ مجال ہے کہ جنت البقیع نہ بنے، مجال ہے جنت البقیع نہ بنے۔ تھوڑا سا مجھے طاقت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ویسے ہی یہ ان کے ماننے والے ہیں جو میدانوں سے بھاگتے تھے، یہ تو بھاگیں گے، وہ دن قریب ہے جو یہ میدان چھوڑ کے بھاگیں گے۔ انہوں نے 1924 میں مزارات گرائے اور عزیزان گرامی جناب زینب کے مزار تک آ گئے۔ سیدہ زینب کے مینار پہ میزائل لگا۔ میں پچھلے سال کوئی 1.5 سال پہلے بی بی کی زیارت کو گیا تھا۔ آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں، خدا کے لیے جناب زینب کی زیارت ہو جائیے۔
بی بی کے مزار پہ مجمع کم ہو گیا ہے۔ ابھی کراچی میں مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو دھرنا ہوا تھا، اس حوالے سے جب ہمارے اداروں کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں تو میں نے ان سے کہا کہ جو بی بی کے روزے کی حفاظت کے لیے پاکستان سے لوگ گئے تھے، انہوں نے کسی فوجی پر گن نہیں تانی، انہوں نے کسی پاکستانی پولیس اہلکار کو قتل نہیں کیا۔ آپ تو انہیں معاف کر رہے ہیں جنہوں نے آرمی چیف کے اوپر بھی حملہ کیا، آپ تو ان کے لیے رستے بنا رہے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی ریاست کے مفادات کے خلاف کام کیا، لیکن جو لوگ بی بی کی روزے کی حفاظت کرنے گئے تھے انہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف تو کام نہیں کیا۔ آپ انہیں اسیر کر رہے ہیں، آپ انہیں اٹھا رہے ہیں، انہیں غیبہ کر رہے ہیں، انہیں گم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ جانا تو پاکستان کی فوج کو چاہیے تھا بی بی زینب کی حفاظت کے لیے، جانا تو پاکستان کے ریاستی اداروں کو چاہیے تھا۔ آپ مکہ مدینے کی حفاظت کو جا رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، مگر آپ اپنی نیت کو ثابت کیجئے کہ نیت آپ کی صاف ہے اور جائیے بی بی کے روزے کی بھی حفاظت کیجئے۔ لیکن جو گئے ان کو اگر اسیر کر لیا جائے، انہیں اٹھا لیا جائے، گم کر دیا جائے، تو میرا مطالبہ ہے آپ کے توسط سے، یہ مجلس ملتان کی تاریخی مجلس ہے، میرا ریاستی اداروں سے مطالبہ ہے کہ جو مسنگ پرسنز کے اندر وہ لوگ ہیں کہ جو بی بی کے روزے کی حفاظت کے لیے گئے تھے، انہیں رہا کیا جائے، بلکہ آپ انہیں فوجی بنا دیجئے، اچھی مشق کر کے آئے وہ۔ دنیا کی طاقت جن کے پیچھے تھی داعش، انہیں بھگایا ہے انہوں نے وہاں سے۔ آپ انہیں پاکستان کی فوج میں بھرتی کر لیجئے، پاکستان کے مفادات کے لیے ان کی توانائیوں کو استعمال کیجئے۔ مجھے موقع مل گیا ہوتا نا تو میں بھی بی بی کی زیارت ہو جاتا اور بی بی کی حفاظت، مزار کی حفاظت ہو جاتا۔ مجھ سے پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ جو گئے ہیں ان سے کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ کیوں گئے؟ میں جب بی بی کے روزے میں اندر گیا نا تو وہاں کے حالات سننے کے بعد میں نے جالی پکڑ کے بہت دیر تک بی بی سے معافی مانگی۔ میں نے کہا بی بی مجھے معاف کر دیجئے، ہم آپ کے روزے کی حفاظت کو تو نہیں آئے، ہم تو زیارت کرنے بھی نہیں آ رہے، ہم تو زیارت کرنے بھی آپ کی نہیں آ رہے۔ مزار پہ مجمع کم ہے، زائرین نہیں پہنچ پا رہے، خدا کے لیے جائیے، مزار پہ رونق بڑھائیے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، تصور باطل کو تصور کیجئے کہ اگر انہوں نے زری گرا دی ہوتی، ماں کی زری تو گرا دی نا جی، اور بی بی کی قبر تک پہنچ گئے ہوتے تو کسی شیعہ کو جینے کا حق نہیں تھا، کسی اہل بیت کے چاہنے والے کو پھر جینے کا حق نہیں تھا۔ یہ ہوا ہے جناب زینب کے روزے کے ساتھ۔ مگر میں کہوں گا بی بی، اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے، ایک ماں ہے اور ایک بیٹی ہے۔ مجھ سے پہلے جو ذاکر پڑھ رہے تھے بہت اچھا ہے، انہوں نے یہ مضمون پڑھا کہ ایک مدینے کے دربار میں کھڑی رہی اور ایک شام کے دربار میں کھڑی رہی۔ عزادارو، جب جناب زہرا دربار گئی تھی نا، اللہ اکبر، تو جیسے کربلا میں حسین علی اصغر کے لاشے پہ مسترب تھے۔ کبھی میرے مولا آگے جاتے تھے، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے، کبھی دائیں جاتے تھے، کبھی بائیں جاتے تھے، ایسے مدینے میں مولا علی مسترب تھے۔ کبھی گھر کے دروازے پر آ جاتے تھے، کبھی اندر آ جاتے تھے، کبھی گلی کے کونے پہ چلے جاتے تھے، ادھر دیکھ رہے تھے جہاں سے زہرا کو آنا تھا۔ تو جیسے ہی آتے ہوئے دیکھا نا جناب زہرا کو، تو بے ساختہ میرے مولا نے فرمایا فاطمہ تم پہ کیا گزری؟ سنیں گے کیا فرمایا؟ میری بیوی نے فرمایا علی افسوس اس بات کا نہیں ہے میں دربار میں گئی، میرے بابا نے کہا تھا تمہیں باغ فتح مانگنا ہوگا، تمہیں دربار میں جانا ہوگا، بابا کا حکم تھا۔ علی افسوس اس بات کا نہیں ہے میں دربار میں گئی، افسوس اس بات کا ہے کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ جس کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جب مجلس میں بیٹھا کریں اپنی آوازوں کو آزاد رکھا کریں۔ امام جعفر صادق رونے والوں کو دعا دے رہے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں۔ میری بیوی فرماتی ہیں علی افسوس اس بات کا نہیں ہے میں دربار میں گئی، افسوس اس بات کا ہے کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ سنیں گے پھر کیا فرمایا؟ علی افسوس اس بات کا بھی نہیں ہے کوئی کھڑا نہیں ہوا، افسوس اس بات کا ہے مجھے جھٹلایا گیا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، اللہ اس کا اجر عطا فرمائے۔ علی مجھے جھٹلایا گیا۔ میں ملتان میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میری رہائش کراچی میں، ہمارا صوبہ سندھ ہے، سندھی بی بی کا نام نہیں لیتا،
सिंधी कहता है सच्ची सैण। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। क्यों जनाबे ज़हरा को सच्ची सैण कहा जाता है? भरे दरबार में कहा, सैयदा कहती रही मैं झूठ नहीं बोलती, माक़ूलो क़ौलल गलत, फातिमा गलत नहीं बोलती। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। खुदा किसी गम में न रुलाए, आपने गिरिया कर लिया, मेरा हिस्से का बयान हो गया, मुझे एक मंजिल और लेने दीजिए। अज़ादारों, पंजतन के 5 जनाजों का हाल सुनाओ। कायनात जिनके नाम पर बनी, कायनात जिनके नाम पर सांस लेती है, पंजतन के 5 जनाजों की मजलूमियत तो देखिए। नबी के जनाजे में 11 आदमी थे। जिन्हें रोना आ रहा है अपनी आवाजों को आजाद रखेंगे, मैं बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा हूं। नबी के जनाजे में 11 आदमी थे। मेरे मौला अली ने जब जनाजा गुस्ल कफन दे के दफना दिया तो उम्मत को एतराज हुआ, अली ने हमारा इंतजार नहीं किया। मेरे मौला ने खुतबा दिया, मैं किसी का पाबंद नहीं था, मैं अहले बैत का फर्द हूं, मुझ पे जिम्मेदारी बनती थी कि मैं गुस्ल कफन दे के दफनाऊं। उम्मत को एतराज हुआ कि नबी के जनाजे में अहले बैत ने नहीं बुलाया। सुनेंगे इस घर में दूसरा जनाजा 75 दिन या 95 दिन बाद हुआ। वो जनाजा जनाबे ज़हरा का जनाजा। आप रो रहे हैं, उस जनाजे में 4 आदमी हैं। अजरुकम अल्लाह। सैयदा ज़हरा के जनाजे में 4 आदमी हैं। रात की तारीकी में ज़हरा का जनाजा उठाया गया। दूसरे दिन उम्मत ने आके एतराज किया, अहले बैत ने हमें जनाजे में नहीं बुलाया, अहले बैत ने हमें जनाजे में नहीं बुलाया। सुनेंगे इस घर में तीसरा जनाजा मौला अली का जनाजा है। 2 लोगों ने जनाजा उठाया है। मैं कहता हूं हसनैन का इम्तिहान तो देखिए। पीछे से जनाजा हसनैन उठा रहे हैं, आगे से खुद उठ रहा है। 2 लोग हैं मौला अली के जनाजे में। उम्मत को बड़ा एतराज हुआ कि हमें अहले बैत ने जनाजे में नहीं बुलाया। आप रो रहे हैं।